بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فاتحہ کے حوالے سے سنیں گے کہ فاتحہ یعنی ختم دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے بھی بعض حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ ختم دینے کا کیا طریقہ ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں دو طریقے ہیں، ایک تفصیلی طریقہ ہے اور دوسرا مختصر طریقہ ہے ختم دینے کا، فاتحہ دینے کا۔ تو اب جس حضرت یعنی جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو تو اس کو تو ختم دینے کا بھی یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو دونوں طریقے میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے مختصر طریقہ اس کا سنتے ہیں کہ فاتحہ دینے کا، ختم دینے کا۔ جیسے آپ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مرحومین قبرستان میں بھی جاتے ہیں، شب رات میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جاتے ہیں، تو اس وقت بھی فاتحہ انسان پڑھتا ہے۔ تو سب سے آسان اور مختصر طریقہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ ہے، وہ ہم جو ہے وہ سنتے ہیں۔ وہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک انسان پڑھ لے، درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو ہم تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آیت الکرسی یہ پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو اب اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل اللہ احد جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب 3 مرتبہ، یہ ایک مرتبہ بتا دیے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص آخر کے اندر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مرحومین کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر فاتحہ کا طریقہ ہو گیا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ بھی ہے۔ اب جو ہے دوسرے بزرگوں سے، بعض بزرگوں سے فاتحہ کا طریقہ منقول ہے جو عام طور پر فاتحہ کے اندر پڑھا بھی جاتا ہے، تو وہ بھی طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پھر امید ہے کہ پہلا طریقہ تو سمجھ چکے ہیں نا جی فاتحہ کا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے جو تفصیلی طریقہ ہے بزرگوں سے منقول ہے، وہ بھی آسان ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد چاروں قل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ کافرون ہے وہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد سورہ فلق، پھر سورہ ناس۔ یہ چاروں قل ترتیب سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کے مختلف مقامات سے مختلف 5 آیات وہ پڑھنی ہے۔ جب وہ 5 آیات ہو جائیں گی کہیں سے بھی، اور بعض جو ہے وہ بزرگوں نے وہ آیتیں بھی لکھی ہیں کہ کون کون سی آیت آپ نے پڑھنی ہے، تو وہ 5 آیات پڑھ لیں گے، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے انسان جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ دعا کا طریقہ بھی کس طرح سے ہوگا کہ جیسے دعا کہیں گے کہ یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور اس پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما۔ تمام ثواب ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ساری امت کو، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جنات جو آ چکے ہیں، موجود ہیں، تا قیامت تک آئیں گے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اور بالخصوص جیسے ہم جو ہے وہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، تو یا اللہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، اور ان کے صدقے سے ساری امت کو اصال کرتے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ پھر آخر میں جیسے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جس وقت قبرستان ہم پہنچے ہوئے ہیں
ہم جو پہنچے فاتح دے رہے ہیں تو جس قبر پہ کھڑے ہیں اس قبر کا بھی نام لکھیے. ہاں نام لے لیں کہ جیسے والدین ہیں یا کوئی رشتہ دار، جیسے ہم نانا کی قبر پہ گئے یا دادا کی قبر پہ گئے، اللہ اس کا ثواب ہم والد صاحب کی قبر اپنے نانا جان یا والد صاحب کی قبر پہ روح کو اصال کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اور بالخصوص ان کو اور بالعموم سارے قبرستان جو مسلمان مدفون ہیں ان کو اس کا ثواب بخشیں، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول ہو. تو یہ فاتحہ کا مختصر طریقہ بھی ہم نے سن لیا اور تفصیلی بھی طریقہ سن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان و شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.